ناظرین، آج میں آپ کے سامنے طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ دوحہ میں ہوا ہے اس سلسلے میں کچھ تفصیلات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ فیس بک، واٹس ایپ اور اخبارات و جرائد میں پڑھ رہے ہوں گے کہ اس ایگریمنٹ کا کیا فائدہ طالبان کو ہونے والا ہے اور افغانستان کی عوام پر اس کا کیا اثر پڑے گا، مگر ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اور طالبان کے اس ایگریمنٹ کا افغانستان کی عوام پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اخبارات اور اردو اخبارات میں خاص طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ طالبان کی بہت ہی تعریف کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ فیس بک پر دیکھیں، بہت سارے آپ کو پوسٹ ملیں گے جو ایسا باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی اور طالبان کی بہت بڑی فتح اور جیت ہے، اور بوریا نشین اور خاک نشین لوگ ابھی تخت و تاج کے مالک بن گئے، انہوں نے امریکہ کو وہاں سے کھدیڑ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقائق سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے اور حقیقت اور واقعیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسلمان ایک جذباتی امت ہے جو ہر چیز کو جذبات کی عینک سے دیکھتے ہیں اور اس پر نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے اور جس کے اندر طالبان کو پہلی مرتبہ امریکہ نے بحث کی میز پر بلا کر کے دعوت دی ہے اور ان سے بات چیت کی ہے، اس کے خطرات اور اس کے اندیشے افغانستان کی عوام پر کیا پڑنے والے ہیں، اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ایگریمنٹ افغانستان کے طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے، اس ایگریمنٹ میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں 4 اہم پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ 14 ماہ کے اندر امریکن فوجیں اپنی فوج حلیفوں کے ساتھ وہاں سے انخلا کر لیں گی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ افغانستان کی دوسری پارٹیاں اور طالبان 10 مارچ کو نیگوشیشن اور بات چیت شروع کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور پورے ایگریمنٹ میں وہ لکھا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان افغان کی زمین کو امریکہ اور اس کے حلیفوں کے انٹرسٹ اور ان کی سیکورٹی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور کسی بھی جماعت یا کسی بھی فرد کو اس کی وہ اجازت نہیں دیں گے۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ اس ایگریمنٹ کو آپ پڑھ لیں جو واشنگٹن پوسٹ کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو شروع کے اندر 4 نقاط بیان کیے گئے ہیں میں بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو سنا دوں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، پہلا پوائنٹ ہے کہ ایسا میکینزم اور ایسی گارنٹی دی جائے گی کہ امریکہ اور اس کے حلیفوں کے خلاف افغانستان کی زمین کسی بھی گروپ یا کسی بھی فرد کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جا سکے اور اس سے ان کو روکا جا سکے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی گارنٹی اور میکینزم بنایا جائے گا کہ افغانستان سے سارے فورسز ٹائم فریم کے اندر افغانستان چھوڑ دیں گے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس گارنٹی اور میکینزم کے اعلان کے بعد طالبان افغان کی دوسری پارٹیوں سے 10 مارچ کو بات چیت شروع کرے گا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ دائمی اور ہمہ جہتی سیز فائر بات چیت کے ایجنڈے کا ایک اہم پوائنٹ ہوگا۔ سارے شرکاء اس کی تاریخ اور اس کے میکینزم پر بحث کریں گے اور افغانستان کے پولیٹیکل فیوچر کا روڈ میپ تیار کریں گے۔ تو یہ ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ میں امریکہ نے یہ واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر افغانستان کی زمین کو امریکہ کی سیکورٹی کے خلاف، اس کے امن کے خلاف یا اس کے حلیفوں کے امن کے خلاف اگر استعمال کیا جائے گا تو امریکہ
دوبارہ واپس آ جائے گا۔ سب سے پہلے یہ سوچئے کہ آخر امریکہ نے اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ امریکہ نے اپنی فوج بلانے کا اعلان کر دیا اور اس کے لیے طالبان سے نیگوشیشن شروع کر دیا۔ دراصل ٹرمپ سرکار نے الیکشن سے پہلے اپنے مینیفیسٹو میں یہ کہا تھا کہ وہ پوری دنیا سے اپنی فوجیں بلا لیں گے اور امریکن اخراجات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور افغانستان سے امریکی فوجوں کا یہ انخلا دراصل ٹرمپ کے دوسرے ٹرم کی تیاری ہے، جو ٹرمپ یہ اپنی پبلک کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وعدے کے مطابق دنیا سے اپنی فوجوں کو بلانا شروع کر دیا ہے اور افغانستان سے بھی اپنی فوج بلا لی ہے، لہٰذا ہمیں چنا جائے۔ تو دراصل یہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، جس کو آپ کلی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ طالبان سے شکست کھا کر کے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ جن حالات میں افغانستان کو طالبان اور وہاں کی موجودہ گورنمنٹ کے حوالے کر کے جا رہا ہے، یہ حالات بہت ہی خطرناک ہیں۔ ایسے حالات میں افغانستان کی عوام کا جو حشر ہوگا، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ طالبان کی حکومت سے پہلے پچھلے 50 سالوں سے افغانستان میں ہمیشہ آپسی خوریزی ہوتی رہی ہے، ہمیشہ خانہ جنگی ہوتی رہی ہے، جس کے نتیجے میں عوام نے کبھی بھی وہاں خوشحالی نہیں دیکھی، کبھی بھی وہاں کوئی ترقی نہیں دیکھی، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں کی اکنامی کی حالت بہت ہی بدتر ہے اور بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا امریکہ کا اچانک وہاں سے نکل جانا دراصل وہاں کے عوام کو ایک نئی جنگ میں جھونکنے کے مترادف ہے۔ واٹسن انسٹیٹیوٹ کے مطابق ابھی تک افغانستان میں 92,000 افغانیوں کی موت ہوئی ہے اور 3500 سے زیادہ وہاں پر فوجی مارے گئے ہیں جو فورن کے تھے، جس میں امریکن 2400 شامل ہیں۔ تو آپ افغانستان کی تباہی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 92,000 لوگ پچھلے 18 سال میں مارے جا چکے ہیں۔ کسی کو امریکن فوج نے مارا، تو کسی کو طالبان نے مارا، تو کسی کو وہاں کی گورنمنٹ کی سیکورٹی فورسز نے مارا، مگر لاسٹ میں عوام کو ہی اس جنگ کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر افغانستان میں امن کیسے آئے گا۔ لوگوں کو یہ شدید خطرہ ہے کہ امریکہ کی فوج کے ہٹنے کے بعد وہی حال ہوگا جو روسی فوجوں کے انخلا کے بعد ہوا تھا۔ چنانچہ وہاں خانہ جنگی ہوئی اور 94 تک ایسی خونریزی ہوتی رہی کہ اللہ کی پناہ نہ جانے کتنے لوگ موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ اسی طرح ابھی طالبان اور افغانستان کی گورنمنٹ جب نیگوشیشن کرنے بیٹھے گی تو طالبان کا اپنا ایجنڈا ہوگا، وہاں کی گورنمنٹ کا اپنا ایجنڈا ہوگا، پھر دوسرے فیکشنز بھی وہاں تیار ہو جائیں گے اور سب آپس میں لڑنا شروع کریں گے۔ بالآخر نقصان جو ہوگا وہ افغانستان کے عوام کا ہوگا۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس ملک میں امن و امان قائم رکھے اور طالبان کو اور وہاں کی گورنمنٹ کو یہ ہدایت دے کہ وہ انتہائی دانشمندی کے ساتھ اپنے ملک کے مفاد میں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد میں، اور صرف اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے وہاں فیصلے کریں۔ اللہ حافظ۔